السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صاحبائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ کو بھی اور سب کو، آپ کے دیکھنے والے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام۔ تھینک یو سر۔ سر، آپ کے امریکہ کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب، ان کی فلوریڈا میں ٹیمپا میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اسلام آباد نہ چلیں، اسلام آباد میں جو ماحول بن رہا ہے اس پہ۔ بالکل بالکل، اسلام آباد میں بڑا اس وقت ایک کافی ایک مومنٹم گین ہو گیا ہے ایک ایشو پہ، اور وہ ہے نومبر میں ان کا نوٹیفکیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مطلب اس پہ اب سارے لوگ فوکس کر کے ہر ٹاک شو میں، وی لاگرز اپنے جو سیریس لوگ ہیں اندر میٹنگوں میں، وہ سب اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور پوزیشن بھی کلیئر ہو رہی ہیں، مختلف پارٹیز اپنی اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر رہی ہیں اس پہ۔ سر، آپ نے کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے اس معاملے کو پہلے چھیڑا اور آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ خفیہ ریکارڈنگز کی کوئی کہانی ہے اسلام آباد میں۔ یہ کیا ہے کہ ایوان صدر بھی محفوظ نہیں، پرائم منسٹر ہاؤس بھی محفوظ نہیں، حتیٰ کہ وہ گلیات میں جاتے ہیں اپنے ذاتی گھر میں بھی تو وہاں بھی نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کرنے کی بجائے لان میں چہل قدمی کر کے آپس میں سیاسی صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ کیا اس حد تک ہمارے اداروں کو، ہمارے ان سیاستدانوں کو چاروں طرف سے ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے گھیر رکھا ہے کہ وہ بیچارے آپس میں بھی بات نہیں کر سکتے؟ اس کے باوجود انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دس از دا ٹائم کہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے باقی زندگی ان مارشل لاؤں کے نیچے گزارنی ہے یا آپ نے ایک آزاد شہری کے طور پر رہنا ہے۔ سر، اسے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کچھ دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ اس ایشو پہ فوکس آئے گا کہ جی یہ کیا ایک نیا نوٹیفکیشن چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اول تو پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں، 26 امینڈمنٹ، اور یہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ بن گئے، بیٹھ گئے۔ مگر لیگل لوگ کہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلا نوٹیفکیشن تو ان کا اس نومبر تک ہے، اگر ان کو دینا ہے تو دوبارہ نئے قانون وہ بعد میں بنا ہے، اس کے تحت ان کو دوسرا ایک کاغذ تو چاہیے۔ اب وہ کاغذ جو ہے وہ ایک کی سینٹرل پوزیشن اس وقت لے چکا ہے پوری پالیٹکس میں آپ کی، اور لوگوں کو یہ نظر آیا کہ جی اچھا یہ جتنے بھی ان کے جو عاصم منیر صاحب کے جو ستائے ہوئے، اور پی ٹی آئی تو خیر ہے ہی ہے، باقی لوگ بھی جو ان کے گورنمنٹ والے بھی ہیں وہ بھی، اور سارے کے سارے جو اپنا اپنا غصہ لے کے اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اچھا جی اب یہ اونٹ جو ہے نا یہ ہمارے پہاڑ کے نیچے آنے لگا ہے۔ ٹھیک۔ اس پہ پھر آصف زرداری اور ان کی نواز شریف کی میٹنگیں ہوئیں جی، وہ بھی تقریباً یہی ایشوز ہے سارے کہ جی کیا کرنا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ پھر یہ خبر آئی کہ جی مجھے بڑے اندر کے ایک بندے نے بھیجی کہ جی ان کی جو میٹنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے ریکارڈ کی ہیں، اور پھر ایک آدھ ریکارڈنگ کسی کو سنا بھی دی انہوں نے، اور یہ سب باتیں جو کر رہے ہیں، اور اس میں کئی جگہ پہ ایسی بھی ہوا کہ کچھ غلط الفاظ بھی گالی گلوچ ٹائپ کے بھی یوز کیے گئے عاصم منیر کے خلاف۔ اچھا۔ تو وہ جب میں نے ٹویٹ کی تو اس پہ پھر بہت شور مچا، اور پھر ہر ایک کا فوکس آیا کہ جی یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جی سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اپنی اپنی پوزیشن جو ہے وہ پبلک کر رہے ہیں۔ آج اتفاق کہہ لیں یا میرا خیال ہے یہ پری پلانڈ ہی ہے کہ جو نون لیگ کے ترجمان ہیں، جو ایڈوائزر صاحب ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی ہم تو نوٹیفکیشن کے خلاف ہیں، خلاف رہیں گے، اور کوئی نوٹیفکیشن ہم نہیں اب کرنے والے۔ اب ایکسٹینشن نہیں دینے والے، ایکسٹینشن، وہ ایکسٹینشن کی نوٹیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جی مزید 2 سال دو یا نئے لا کے تحت 5 سال دو۔ جی، یہ بھی ہے بات، کیونکہ اب نیا لا ہے 5 سال کی آپ کا ٹرم ہوگی، تو انہوں نے کہا نیا دینا ہے تو پھر یہ تو 5 سال کی دینی پڑے گی۔ تو اس پہ لوگوں کے اور کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ تو پورے لمبائی کھاٹا ان کا ہو جائے گا پورا، پھر ہم کیا کریں گے۔ اچھا، انہوں نے پھر دوسری طرف سے آپ نے دیکھا کہ جی نیب نے، اور نیب کے کرپشن کیسز، اور ان کے، اور خواجہ آصف کے کرپشن، یہ اور وہ ساری چیزیں بھی پھر نکل کے آنا شروع ہو گئی، اور فیضل باوڑا صاحب جیسے جو لوگ ہیں، اب ان کا نام پتہ نہیں جو بھی آپ رکھیں، جی،
جس طرح کی انہوں نے بات چیت کی ہے، جس طرح کی انہوں نے، یعنی مجھے تو سن کے شرم آ رہی تھی جو انہوں نے کہا کہ جی ان کی یہ جو پلیٹلیٹس کا کام جو تھا یہ ہم نے بیٹھ کے کیا، اور اس کے کس کے پلیٹلیٹ بلڈ سے سیمپل نواز سے. شریف جی. جی بلڈ نواز سیمپلز کس کے تھے؟ بلڈ سیمپل جو تھے وہ انسانی نہیں تھے. انہوں نے، میں نہیں لیتا جی جی. کرتا کہ جو انہوں نے کہا، مطلب وہ ایک ایسی بات تھی کہ جی اگر اپنی گورنمنٹ ہے آپ کی، آپ کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، آپ کی پوری ایک کمبینیشن ہے، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ ہے اور حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے لیڈر کے خلاف آپ ایسی بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک اعلان جنگ ہوتا ہے. بالکل. وہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے چپ ہو گئے، بول بھی نہیں سک رہے، اور اندر اندر جو جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تو لگی ہوئی ہے. تو اب یہ مسئلہ سیریسلی ہوتا جا رہا ہے کہ جی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا، اسی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ خبریں جو ہونی تھی کہ جی محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے یا بنایا جائے گا، یا پیپلز پارٹی دے گی ان کو کھڑا کرے گی، ان کو کھڑا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جی جس وقت ٹائم آئے نوٹیفیکیشن کا یا ایکسٹینشن کا تو وہاں پہ ہمارا بندہ بیٹھا ہو، یا ٹھیک. تو شہباز شریف بیٹھا ہو، نواز شریف کو اگنور کر کے نواز شریف کو نہ مانے، یا نواز شریف بھی ساتھ بیٹھا ہو چلو، یا وہ دونوں نہیں ہوتے تو پھر یہ بیٹھا ہو محسن نقوی یا کوئی اور ہمارا بندہ. جی. اصل بات ہوا ہے، اور وہ نومبر کا انہوں نے دو چار دن جو ایک ہفتہ جو ہے نا وہ نکالنا ہے. اس کے لیے ساری تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کی ساری ہلا گلا جو ہے نا پورا کا پورا یہ اسی کا ہے. دیکھیں اب اب یہ ایک اب سر نیا اب جی سر جہاں تک آپ کی بات ہے کہ واقعی عین اس موقع پہ انہوں نے کرپشن کے کیسز چھیڑے. 4 جی منسٹر اس وقت شہباز شریف کے اور نواز شریف کے قریبی لوگ، ان پہ کرپشن کی باقاعدہ بمباری کر دی گئی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کے بیٹے نے 100 ملین ڈالر کرپٹو میں ڈبوئے. پہلے اسحاق ڈار کو انہوں نے مارک کیا کہ ہاں بھائی تمہاری فائلیں، تمہارے کیسز، تمہاری چیزیں ہمارے پاس ہیں. پھر خواجہ آصف کا معاملہ سامنے لے آئے کہ وہ کروڑوں کا، اربوں کا، اور ایک بندہ بھی اٹھا لیا، اور اس بندے نے ریکوری بھی کر دی، اس بندے کی سٹیٹمنٹس بھی انہوں نے ریکارڈ کر لی. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ کے بارے میں ملک تحسین امان فیصل آباد سے فیسکو کا جو سربراہ تھا، اس کی بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اسے بھی اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بندے بھی اریسٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ رانا ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ تھا. اسی طرح پنڈی سے جس بندے کو اٹھایا گیا ہے، نعیم حیدر، ایم پی اے ہے، نعیم اعجاز، اور وہ پارلیمانی سیکرٹری ہے پنجاب میں، اس کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد پنڈی میں، اور اس کی بھی اربوں کی گیم ہے. مسلم لیگ کا 1 ایم پی اے اور 3 ایم این اے، جن میں سے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اور 2 فیڈرل منسٹر، 1 منسٹر اور 1 ایڈوائزر. مطلب مسلم لیگ نون کو تو انہوں نے بالکل لائن پہ رکھ لیا ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں جنرل کنسپٹ ان کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے واقعی کرپٹ ہیں. اب جو آج ٹیمپا میں انہوں نے خطاب کیا ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، وہاں بھی انہوں نے اس طرف کہا ہے کہ جی سندھ میں کرپشن عام ہے. مطلب پیپلز پارٹی والے بھی اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور محسن نقوی ٹائپ ہمارے کسی ڈمی کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی والوں کی بھی فائلیں کھل جائیں گی. اگر یہ سارا کچھ سامنے ہے تو یہ دو ہمارے، ایک ساؤتھ ایشیا کا سینئر ترین سیاستدان نواز شریف ہے اور دوسرا ایک زرداری سب پہ بھاری. کیا نواز شریف اور زرداری دونوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اس موقع پہ اگر عمران خان سول سپریمیسی کی لڑائی اس نہج تک لے گیا ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 85%، 90% لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، تو اس موقع پہ کیا وہ عمران خان کی طرف دوستی کا، سیاسی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، یا کم از کم یہ ٹاسک مل کے اوور کر لیں گے اور بعد میں آپس میں سیاسی لڑائی لڑتے رہیں گے؟ کیا ایسے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیے امکانات تو خیر پالیٹکس میں بہت ہوتے ہیں. زرداری صاحب کی تو تاریخ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو بیٹھ کے سب کے سامنے اگریمنٹ کرتے ہیں اور اگلے دن کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی قرآنی حدیث اور قرآن حدیث تو نہیں ہے کہ جی ہم ان ایگریمنٹس کو مانے. تو وہ تو سیاستدانوں اور ان چور کرپٹ سیاستدانوں میں تو یہ ہر وقت چلتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان ان سے بات کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور اگر بات کرے گا تو کس ایک پوائنٹ پہ وہ اگری کریں گے. اور وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ آج کل صرف فوکس یہ بنتا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک پوائنٹ ہوگا کہ جی ہم سب سیاستدان سویلینز مل کے فوجیوں کا راستہ روکیں، ان کو اپنے گھر بھیجیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک پوائنٹ پہ تو ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر کیا گارنٹیز عمران خان کو چاہیے اور کیا گارنٹیز ان کو چاہیے، یہ ڈیٹیل کی بات ہے جو کہ انہوں نے اگری کرنی ہے، اور جو ایک بہت بڑا ٹرسٹ کا ایشو ہے. ٹھیک.
اب اس میں نے 2-3 جگہ جب یہ بات کی، مطلب پبلکلی بھی کی اور پرائیویٹلی بھی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو ان سے کبھی بات نہیں کرے گا کیونکہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. تو میں نے کہا جی عمران خان کو بھی کم از کم سیاست میں اپنا راستہ نکالنا جو ہے نا، وہ ہر سیاستدان کا یہی کمال ہوتا ہے کہ جی وہ ایک الجھی ہوئی سچویشن میں اپنا راستہ نکالے. بالکل صحیح. اس پوائنٹ پہ اگر یہ ایگری ہوتے ہیں کہ جی ہم مل کے کریں گے اور گارنٹیز کے ساتھ، ایسے نہیں کہ جی آپ ان سے ایگری کر لیں اور کل جا کے پیچھے ان کو سب کو ووٹ دے دیں اور وہ پھر ادھر بیٹھے ہوں، تو جی یہ تو عمران خان مانے گا نہیں اور نہ آسانی سے ہوگا. ٹھیک. مگر یہ اس بات پہ مان جائیں تو عمران خان یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے کرپشن کے کیسز جو ہے یہ ہم تو نہیں بھولیں گے، عوام بھی نہیں بھولیں گے، لیکن جب اگر ہم آپ مل کے چلیں گے، فوج کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں کہ جی آپ جا کے بیٹھیں وہاں اپنے کام کریں، تو پھر ہم نے عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، ریئلی آزاد کرنا ہے، سپریم کورٹ کا آزاد کرنا ہے، باقی عدالتوں کو آزاد کرنا ہے، میڈیا کو آزاد کرنا ہے کہ جی فلی اوپن طریقے سے رپورٹنگ کرے، اور بیوروکریسی کو آزاد کرنا ہے کہ جی آپ کو جو صحیح کام کرنا ہے وہ کرے. یہ 3 چیزیں ہم کریں گے. اس کے بعد جس کے خلاف جس نے بھی ظلم ان کا سہا ہے، جس کو مارا گیا ہے، یہ جو فوجیوں کے لوگ مرے ہیں، عام لوگوں کے لوگ، وہ اپنا اپنا کیس عدالتوں میں لے جائیں، جو ایک فری عدالتیں ہوں گے جن کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی اور وہ سب کریں گے. ٹھیک. عدالتیں فیصلہ کریں کہ جی کہاں پہ کون جرم ہے، کس کا نہیں ہے، اس کو جرم دیا جائے، اس کو سزا دی جائے، اور اس میں نہ حکومت بیچ میں آئے اور نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آئے، نہ کوئی آئے. تو وہ ہر آدمی اپنا جو ہے وہ ایز اے پارٹی بھی جا سکتے ہیں، ایز اے پارٹی کے لیڈر بھی جا سکتے ہیں، ان کے فیملیز بھی جا سکتی ہیں، وہ سب جا کے وہ ایک الگ ٹریک جوڈیشری کا الگ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اس ٹریک میں اگر آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم نے فوج کو البتہ نہیں آنے دینا، یہ ہیں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. یہ مطلب کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے جی اور یہ مار کھا چکے ہیں، یہ اب انہوں نے 2-3 سال میں دیکھ لیا نا، بالکل. سوائے چوری ڈاکے کے اور کرنے کے حکومتوں نے اور کسی چیز کی ان کو اجازت نہیں. اپنا ڈپٹی کمشنر تو یہ لگا نہیں سکتے، جی اور اپنا کوئی چپڑاسی تو بدل نہیں سکتے، اور ہر جگہ ان کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں یہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں وہ سب سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے فوکس میں جکڑے ہوئے. اب اس سے اگر انہوں نے نکلنا ہے، ڈر ان کو عمران خان کا ہے کہ جی عمران خان سیاسی طور پہ کھا جائے گا، ان کو کھا گیا ہے آلریڈی. لیکن اگر عمران خان وہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس بات پہ اگری کرتے ہیں، باقی جو کام آپ کی کرپشن ہے وہ نیب دیکھے گی یا عدالت دیکھے گی، جو بھی دیکھے گا وہ ہوگا. بالکل صحیح. تو ایک میوچل تھوڑی بہت ایشورنس یا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، جس میں یہ دونوں پھر مل کے کام کر سکیں. اگر یہ نہیں ملیں گے تو وہ تو پھر ان کے تو مزے ہی مزے، یہ آپس میں ڈیوائڈڈ ہے. وہ 10 سال بیٹھے رہیں گے، 5 سال کا وہ انہوں نے نوٹیفکیشن بنا لینا، 10 سال اور آ جائیں گے، بیٹھے رہے، پھر یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے اور بس. اور اس کے بعد یہ لڑیں گے بھی نہیں. ان کو بھی پھر آپ نے دیکھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 منسٹروں کی اور ان کی سب کی کیسز ویسز تیاری ہو رہی ہے، تو یہ تو پھر ان کا نمبر بھی آ گیا ہے. عمران خان کو تو انہوں نے 3 سال سے رگڑ کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں کر سکے، تو اب انہی کا نمبر ہے. اس کے علاوہ تو اور پیچھے کوئی نہیں ہے. سر ایک اور اطلاعات اسلام آباد سے یہ ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے عمران خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ عمران خان نے آگے سے کوئی رسپونڈ کیا؟ وہ سر کیا خبر؟ دیکھیے یہ میرے پاس ڈائریکٹ تو کوئی خبر ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ آج شام کو ہی میں نے ایک بڑے معزز جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، ان سے میں نے سنا تھا کہ نون لیگ والوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ جی ہم یا ہمارے کوئی وکیل ریپرزینٹیٹو جا کے عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی فیملی سے اپروچ کیا ہے یا کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ جی ہم مل کے کچھ آپس میں شروع کریں. جی مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ جا کے اپنے گھر میں اپنے باتھ روم میں تو یہ سیف ہے نہیں، تو وہاں جیل میں کیا سیف ہوں گے، کیا بات کریں گے. اور وہ تو ساری کی ساری بات وہ ڈائریکٹ ان کو سنا رہے ہوں گے، پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو کرنل صاحب یا جو بھی ہیں جنرل صاحب. تو وہاں بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہے کہ جی اگر پرائیویٹ چینل کوئی ٹریک 2 ٹریک 3 ان کا آپس میں کھلتا ہے، جو کہ کھلنا چاہیے، اور بات اس پہ ہونی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ہم کہاں تک جانے کو تیار ہیں، آپ کہاں تک آنے کو تیار ہیں. پہلے جب تک ایک اگریمنٹ نہیں ہوتا
تو یہ بات چیز آگے نہیں چل سکتی. عمران خان نے تو سیدھا سیدھا کہنا ہے, اور میرا خیال ہے شاید کہہ بھی دیا ہے کہ جی میں ان سے ڈائریکٹلی نہیں ملتا, انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے, اتنا ظلم کیا ہے ہمارے اوپر, اتنے زیادتی کی ہے, جو کچھ کیا ہے, تو ہم تو ان کو یہ تو ان سے تو جو عوام جو ہے نا وہ اپنا بدلہ لے گی. اب اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈپلومیٹکلی سیاسی طور پہ کہ جی عوام بدلہ لے گی تو پھر ہم نہیں لیں گے, یا کون لے گا, یا پولیس لے گی, یا جو بھی لے گا, بہرحال یہ اوپن بات. مگر یہ بات چیت ہونی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے, اور ان کو عقل نہیں آئی زرداری کو, اور ان کو تو اب بھی اگر عقل نہیں آئی, دیکھیے اگر یہ تینوں مل جائے اور سنسیئرلی مل جائے, سنسیئرلی مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ جھوٹ دغا اور فراڈ کے لیے, تو پھر پیچھے تو 90% 80% عوام عمران خان کے ساتھ ہے. یہ باقی جو بچے کچھ سندھ ہے یہ بھی ان کے ساتھ آ گئے, تو یہ فوج تو 2 منٹ میں بھاگے گی, ان کو بقایا جا سکتا ہے. اچھا سر, جہاں تک بات ہے ان کے ٹریک 2 ٹریک 3 کی, تو ان کو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان لے کے پھر رہے ہیں, اور انہیں مکمل عمران خان کی آشیرواد حاصل ہے. پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر ٹائپ, شاہد خاقان عباسی ٹائپ ایسے لوگ موجود ہیں جو ایکسیپٹیبل ہوں گے عمران خان کے لیے بھی, میاں برادران کے لیے بھی, اور آصف زرداری کے لیے بھی. تو انہیں تو باہر کی کسی امید پہ نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی آسمان سے فرشتے آئیں گے اور ہمارے درمیان بیٹھ کے بات کروائیں گے. محمود خان اچکزئی ہمیشہ اتحادی رہے ہیں, میاں صاحب کے بھی, زرداری صاحب کے بھی, اور اب عمران خان کی بھی گڈ بکس میں ہے. تو اس بندے کو کب انہوں نے استعمال کرنا ہے؟ یہی میں نے سنا ہے کہ جی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی اگر آپ نے کو بات کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس فورم, ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ جی آپ ان سے جا کے سیاسی بات چیت کریں, جی تو دیٹس اوکے, دیٹس اوپن فورم. لیکن وہاں وہ جا کے کریں گے, ہمت ہے کرنے کی, کریں گے تو سارے پیچھے بیٹھ کے ان کے بابے چاچے مامے جو کیمرے لگا کے سن رہے ہوں گے, تو کہاں جا کے کریں گے, وہ کون سے پہاڑ پہ چھپیں گے, یا تورا بورا جائیں گے جہاں جا کے وہ اپنی پرائیویٹ بات چیت کریں گے. ان کے گھر کی بات چیت تو وہ ساری کی ساری ویڈیوز میں سامنے آ جاتی ہے, آڈیوز میں. یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے, اور یہ میرا خیال ہے اچکزئی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جی وہ کہیں جائیں, دبئی چلے جائیں یا سعودی عرب چلے جائیں, یا ان کو بھی بلا لیں کہ جی آپ بھی آ جائیں ادھر, یا کہیں اور چلے جائیں, ترکی چلے جائیں, کہیں آ جائیں, امریکہ آ جائیں, کہیں آ جائیں جہاں آپ کو کم از کم اتنا تو ہو کہ سیف طریقے سے آپ 2-4 دن بیٹھ کے کھل کے بات کر سکیں جو کوئی نہیں سن رہا ہو. لیکن سر اس میں زیادہ کچھ چھپانے والی بات تو ہے نہیں. میثاق جمہوریت ان کے سامنے ہے جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے کیا تھا, اس میں تھوڑی سی قطع و برید کر کے ایک نیا میثاق جمہوریت کر لیں, اور عمران خان, نواز شریف اور آصف زرداری تینوں اگر ایک دوسرے پہ اعتماد کر لیں پاکستان کی خاطر, پاکستان کے عوام کی خاطر, تو پھر تو راستہ نکلے گا. اگر تینوں اکڑے بیٹھے رہے اپنی اپنی جگہ پہ, تو پھر ٹیمپا میں جو خطاب کیا ہے انہوں نے, عاصم منیر صاحب نے, وہ تو اپنی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہنے دے رہے. سر آپ کے پاس کیا خبریں ہیں ان کے ٹیمپا کے خطاب کی, اس کی بات کر لیں تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تینوں بیٹھ جائیں. دیکھیے یہی تو بات ہے, اعتماد کر لیں. یہ آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا چلتے چلتے کہ جی اگر تینوں اعتماد کر لیں. اصل تو وجہ ساری بات یہی ہے کہ جی اعتماد کیسے کر لیں ایک دوسرے پہ. بھائی جو بیٹھیں گے, کوئی پرائیویٹلی ایک دوسرے سے بات ہوگی, آپ نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ کیا کریں گے, نہیں کریں گے, تب کچھ آگے معاملہ بڑھے گا. آگے کوئی اپنی جو پرانے کیے دھرے جو آپ نے کیا ہے اس پہ آپ کو کوئی ندامت ہے, کوئی آپ اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ جی جہاں یہ ہم نے غلطی کی تھی, یہ زیادتی آپ سے ہوئی تھی, یہ ہم سے زیادتی ہوئی تھی, تو اس پہ ہم اب نہیں کریں گے, اب یہ کریں گے, کچھ ایسی بات ہوگی تو تب آگے چلے گا نا. اور بالکل وہ بات نہیں ہو رہی ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی یہ آگے معاملہ خامخواہ تو نہیں چل سکتا کہ ایک دم اعتماد کر لے. جی. یہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا یہ بھی ایک بڑا جلدی میں ہوا تھا, کوئی اتنی ایک دم نہیں ہوا تھا. اس کی کہانی میں پھر کسی دن آپ کو سناؤں گا, اس میں میرا بھی ایک کافی جی تھوڑا سر, بہت بیسک بنیادی ڈرافٹ آپ نے ہی تیار کیا تھا. بالکل ڈرافٹ میرے پاس ابھی بھی پڑا ہے, وہ جو بے نظیر صاحبہ لے کے گئی تھی ان کے پاس. جی. تو وہ خیر الگ چیز ہے, اس کا موقع تھا, اس کا وقت تھا. وہ پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, لگ گئے 6-7 مہینے, سال لگ گیا, پھر ہو گیا وہ جو بھی. جی جو پہلا کام ہے, جو پہلا اسٹیپ ہے, وہ ہی اگر یہ لوگ نہیں لے سکتے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اگر وہ تیار ہو جائیں گے لینے, اگر تیار ہو جائیں گے تو ایک دم آپ پھر یہ بھی خیال رکھیں, جیسے ہی نواز شریف یا یہ تیار ہوں گے ان سے بات کرنے کے لیے, آپ دیکھیں گے کہ جی اسٹیبلشمنٹ آرمی والے پھر ایک دم جو یہ جو ان کے کیسز ہیں سارے کرپشن کے, اور ان میں جو ایک دم تیزی آئے گی, اور نیب کو جو ایک دم چولہا جلے گا ان کا, وہ پھر ایک دم گرم ہو جائے گا پورا کا پورا عوام جو ہے. تو وہ سر, اس کے لیے بھی تیار ان کو ہونا چاہیے. تو سر اس سے زیادہ اور عمران خان سے یہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ عمران خان خود 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اندر ہے,
اس کے بھانجے کو اندر رکھا ہوا ہے, بہنوں کو اریسٹ کر کے ہر وقت انہیں تھریٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھا لیں گے اٹھا لیں گے اٹھا لیں گے. 10,000 تقریباً اس وقت بھی پی ٹی آئی کے لوگ بیہائنڈ دی بارز ہیں. ان کے لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے, ان کی فیکٹریز کو جا کے جو ہے وہ کر دیا گیا. کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ اگر پی ٹی آئی اس حد تک قربانی دے رہی ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں کے کیوں پاؤں پر جلتے ہیں؟ یا پھر ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں, صرف عمران خان سے ڈرتے ڈرتے اپنا یہ سب کچھ تباہ کروا لیں گے. کیونکہ ٹیمپا میں جو خطاب کیا ہے عاصم منیر صاحب نے گزشتہ رات کو, اس میں ان کے جو خطاب ہے اس میں وہ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان میں, دنیا میں جن جمہوریتوں کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں, ان جمہوریتوں نے کیا دیا ہے قوم کو, دنیا کو. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جمہوریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس جمہوریت سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا, یہ باقاعدہ وہ اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف انہوں نے جو انڈیا کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر انڈیا نے دریائے سندھ پہ ڈیم بنائے تو ہم بم سے اڑا دیں گے. مطلب آپ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی قوم ہیں کہ ہم کوئی بات چیت سے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم بم ماریں گے ہر چیز کو. یہ تو آپ ڈومیسٹک سچویشن کی بات جو ہے وہ تو خیر کر ہی رہے ہیں. انٹرنیشنلی جو انہوں نے میسج دیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. ساری دنیا سوچ کے آج حیران ہوگی کہ جی انہوں نے کہا کہ اگر ہم پہ ذرا سے آپ نے کچھ گڑبڑ کی اور ہم کسی ٹائٹ پوزیشن میں آ گئے تو ہم 1/3 دنیا کو نیوکلیئر اس میں, یہ دھمکی آپ پوری 1/3 آف دی ورلڈ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جی, اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی پاگل سائیکوپیتھ آدمی آ کے بیٹھ گیا, یہ اب اوپنلی فلوریڈا میں کھڑا ہو کے دھمکیاں دے رہا ہے. یہ کیا کس قسم کا آدمی ہے اور اس سے کیا ڈیل کرنا چاہیے اور کیا بات کرنی چاہیے؟ یہ پوری امریکہ کی فوج میں اور امریکہ کے یہاں کے جو پالیٹکس میں بھی آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں یہ بیان جو ہے یہ ان کے منہ پہ آئے گا, ہیئرنگز ہوں گی, لوگ پوچھیں گے, بیان دیں گے کہ جی یہ کیا مطلب ہے آپ کا, آپ نے یہ نیوکلیئر ویپن جو بنایا یہ کیا دنیا کو وہ کرنے کے لیے بنایا ہے؟ تو یہ تو اپنے آپ کو بہت ایک نیگیٹو پکچر ان کی نکل کے آ رہی ہے وہاں سے فلوریڈا سے. اور باقی جو باتیں کرتے رہتے ہیں عام سی, مطلب سڑک چھاپ پاتے ہیں, کوئی انٹلیکچوئل وہاں پہ کچھ مجھے وہ نظر نہیں آتی روشنی جو ہے نا, تو ان کا حالات تو ایسے ہی ہے, مگر جو باتیں یہ کرتے ہیں پھر اس کو بھگتنا تو پڑے گا. لیکن سر جہاں تک ان کے مینٹلی انسٹیبل ہونے کی بات ہے تو انہوں نے فلوریڈا میں خطاب میں سنا ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کچرے کا ٹرک کا اگر انڈیا کی مرسیڈیز کے ساتھ ٹکر ہوگی تو نقصان کچرے کے ٹرک کا ہوگا یا انڈیا کی مرسیڈیز کا ہوگا. مطلب وہ پاکستان کو کچرے کے ٹرک سے تشبیہ دے رہے ہیں. کیا سوچ ہے اس بندے کی سر, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پورے پاکستان کو انہوں نے ایک ڈمپر ٹرک بنا دیا ہے کہ جی ہم تو ایک ٹرک ہے جس میں ریتی بجری مچرا کچرا پتہ نہیں بھرا ہوا ہے, تو ہم تو سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ مرسیڈیز ہیں, بڑی فراری ہیں, کیا ہے, تو آپ کی ہماری ٹرکر ہوگی تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ایک مینٹل پاگل آدمی کی یہ سوچ ہے. یہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی یا ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی یا ایک کوئی پولیٹیشین اسٹیٹسمین کی سوچ یہ نہیں ہے, نہ ہوتی ہے, نہ اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو بہت اپنے عوام, دنیا بھر کے عوام اور اپنی فوج کے اندر جو لوگ ہیں کچھ سوچ بوجھ سمجھنے والے, یا اگر کوئی باقی رہ گئے تھوڑے بہت انٹلیکچوئل ٹائپ کے, ان سے بھی یہ اپنے آپ کو وہ الگ کر رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے ہمارا چیف صاحب بیٹھ کے وہاں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو یہ اس کے بڑے خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے, تھوڑے ٹائم لگے گا, لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں یہ بیان آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے, کون ہے یہ کیوں آگے بیٹھ گیا ہے. تو یہ ان کے لیے یہ دورہ جو ہے نا یہ بڑا مہنگا ثابت ہوگا. بالکل. سر آخر میں سر بات کرنا چاہتا ہوں میں, اسد علی طور ہمارے ایک نوجوان صحافی ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایک ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں. وہ امریکہ آ رہے تھے اور امریکہ میں IVLP انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام ہے جس کے تحت پہلے کئی صحافی اور دوسرے پروفیشنل آ چکے ہیں امریکہ میں. وہ آ رہے تھے, انہیں ایئرپورٹ پہ جہاز سے اتار کے واپس بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کا نام PNIL لسٹ میں ہے. اب یہ PNIL لسٹ ہے, پاکستان نیشنل آئیڈینٹی لسٹ, اور اس آئیڈینٹی لسٹ میں کون لوگ ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں ٹیررزم میں, منی لانڈرنگ میں یا فراڈ میں. اب اسد طور سپریم کورٹ سے رپورٹنگ کر رہا ہے, کیا سپریم کورٹ سے آنیسٹلی رپورٹنگ کرنا منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے, ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے, یا یہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے؟ جبکہ پرائم منسٹر آپ اس بندے کو بناتے ہیں جو 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا وہ ہے اپنا جس پہ الزام ہوتا ہے, اور اسے آپ اس پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. چند گھنٹے پہلے ان کو انڈائکمنٹ ہو رہا تھا, ان کا فرد جرم ان پہ عائد ہو رہی تھی سر,
جی اور صبح کو ان کو عہد دے دیا گیا. یہ تو خیر ہم نے دیکھا ہی ہے ساری تاریخ ہے. لیکن یہ جو اسد طور والی بات ہے ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا لڑکا ہے, بڑی ہمت سے محنت سے پکڑا بھی گیا تھا, مار پیٹ بھی ہوئی. مگر یہ میسج دینا چاہتے ہیں, یہ اسد طور کے خلاف زیادہ کوئی مطلب سیریس وہ نہیں ہے کہ جی اسد طور کو روک لیا ہم نے. یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا میڈیا پہ ابھی بھی کنٹرول ہے, ابھی بھی نظر ہے, ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو بھی. ایسا بندہ جو ہمارے خلاف بات کرتا ہے اس کو جانے نہیں دیں گے. اور یہ ایٹیچیوڈ چینج ہونا ضروری ہے. یہ ایٹیچیوڈ چاہے وہ پکڑ کے اسد طور کو یا عمران ریاض کو یا جس کو بھی پکڑ کے انہوں نے کتنے کتنے ہفتے مہینے رکھا, پھر نکال دیا, پھر وہ لوگ آ کے وہی بات کر رہے ہیں, تو وہ اسد طور تو نہیں رکے گا. اسد طور بہت بہادر آدمی. جی یہ بڑی کنڈیمیبل بات ہے, بڑی اس کی مذمت ہونی چاہیے, اور ان کو فکر کرنی چاہیے کہ جی اب یہ چھوٹے چھوٹے معاملے سے نکلے. آپ فیلڈ مارشل بن گئے, دنیا کے مسئلے حل کر رہے ہیں, آدھی دنیا کو آپ غرق کرنے کی بات کر رہے ہیں. زمین پہ آ جائے بھائی, کیا کر رہے ہیں. اوکے, تھینک یو سر, بہت شکریہ, خدا حافظ. تھینک یو.